نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو مالدار بنایا ہے اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے غریب، فقیر اور مسکین بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ اب مالک کریم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مالدار کیا ہے وہ اپنے غریب، مسکین اور کمزور مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اور اسلام کا حسن دیکھیے، اسلام کا کمال دیکھیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم خرچ کرو گے مسکین پر، غریب پر، اور وہ قرض دو گے تم اپنے رب تعالیٰ کو۔ خرچ اس پر کرو گے اور قرض اپنے رب تعالیٰ کو دو گے۔ ارشاد فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ جو اپنے رب کو اچھا قرض دے، جو اپنے رب کو اچھا قرض دے، قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونا کر کے واپس کرے گا۔ اللہ اس کے لیے وہ قرض جب واپس کرے گا تو رب دونا دے گا، ڈبل عطا فرمائے گا، اور وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے جو ثواب ہے وہ عزت والا ہے۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کریم کا کرم کہ خود اپنے بندے کو مال عطا فرما رہا ہے، پھر خود ہی فرما رہا ہے کہ تو مجھے قرض دے، اور یہ عین انسان کے مزاج اور فطرت کے مطابق بات کی کہ تم مجھے قرض دو۔ جب کوئی انسان کسی کو ویسے کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے شاید واپس ملے نہ ملے، لیکن جب قرض دیتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ضرور مجھے واپس ملے گی۔ تو فرمایا چونکہ تمہارے مزاج ہیں، تمہاری طبیعت ہے، تمہاری فطرت ہے، تم سمجھتے ہو کہ قرض ہمیں ضرور واپس ملے گا، لہٰذا تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض حسنہ دے دو، اپنے غریب بھائیوں پر، مسکینوں پر، کمزوروں پر خرچ کرو اور اپنے رب کو قرض حسنہ دے دو، رب تمہیں ڈبل کر کے واپس عطا کرے گا، اور جو اجر دے گا وہ عزت والا دے گا، جو تمہیں ثواب عطا فرمائے گا وہ اکرام والا اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انفاق کی تعریف کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ جب تک امراء، مالدار لوگ خرچ نہیں کریں گے غرباء پر، مساکین پر، طلباء پر، فلاحی کاموں میں، دینی کاموں میں جب تک وہ خرچ نہیں کریں گے تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، تب تک وہ سارے منصوبہ جات جس سے کہ غریب کا بھلا ہونا تھا، جس سے دین کو مضبوط ہونا تھا، جس سے دین کی اشاعت ہونی تھی، وہ سارے منصوبے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے، تم اللہ کے راستے میں دو تاکہ رب تمہیں دے، دو اس کے راستے میں وہ تمہیں عطا کرے اپنے فضل و کرم کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے، پھر بندے کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام نے خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع بنائے، اور فردن فردن غریب کو امیر کے ساتھ جوڑا، امیروں سے کہا کہ غرباء کا حصہ نکالو، سال کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے وہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرے۔ رمضان المبارک آیا تو صدقہ فطر کو رکھا گیا،
تاکہ جو غربا ہیں، مساکین ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں امیر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں۔ پھر جب فصل کا موقع آیا تو عشر رکھا گیا تاکہ غریب بھی تمہارے غلے میں، تمہارے اناج میں، تمہاری گندم میں، تمہارے چاول میں، تمہاری سبزی میں شریک ہو جائے۔ ہر موقع پر ان کو یاد رکھنا، ان کو ساتھ ملانا۔ قربانی رکھ دی گئی، اور قربانی بھی جب رکھی گئی تو امیر پر رکھی گئی۔ اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ امیر قربانی کریں گے اور غریبوں تک اس کا گوشت پہنچائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوبصورتی کے ساتھ ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، فطرتاً کمائے ہوئے مال سے محبت ہوتی ہے۔ انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ بڑی مشکل سے تنکا تنکا کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے میں نے یہ مال جمع کیا ہے تو اب میں دے دوں۔ ایک لمبا عرصہ تک میں نے پردیس کاٹا، مشکلات برداشت کیں، اور میں نے کئی راتوں کے رت جگے اس کام کے نام کی، اور اب آج اگر مالی طور پر میں مضبوط ہوا ہوں تو کیا میں یہ مال دے دوں؟ تو دیکھیے، اسلام ایک روحانی مذہب ہے، اس کی تعلیمات آفاقی ہیں۔ یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ صرف فیصلہ وہ نہ کرو جو تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب تمہیں اپنے فضل سے دے رہا ہے اور تمہاری ظاہری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ بات کر کے مختصر جملوں میں کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ کریم ابو فرمانے لگے، یاد رکھنا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! آپ کو تو میسج آ گیا بینک سے کتنے پیسے کم ہو گئے، آپ نے تو جو گن کے دراز میں رکھے تھے اس میں سے لاکھ میں سے آپ نے تو 5,000 دے دیا، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ 95 رہ گیا ہے۔ لیکن یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کائنات کے سب سے سچے، کھرے، صادق اور امین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسان جب اس نے بیج کی بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب وہ جا کر کے بیج ڈالتا ہے کھیت کے اندر، تو بظاہر تو وہ بوریاں خالی کر کے آتا ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب ایک ایک بیج پر پھر کئی کئی گنا دانہ لگتا ہے۔ آیا تو وہ خالی کر کے تھا، لیکن اگر تھوڑا سا وہ گہرائی کے ساتھ دیکھے تو اس نے تو کمال کر دیا، اب تو اس پر بے شمار دانے لگ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معاف کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جائے اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اپنی طبیعت کے اندر اگر شوق پیدا کر لیا جائے راہ خدا میں خرچ کرنے کا، ذوق بنا لیا جائے، ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ بھی میرے پیسے، یہ بھی میرے پیسے، وہ کونے میں میری جائیداد، یہ میرا مکان، وہ میرا بینک بیلنس، یہ میرے جانور، یہ میرا مال تجارت، یہ میرے کھیت کھلیان۔ میرے محبوب نے فرمایا تیرے 3 ہی مال ہیں، ایک تو نے کھا لیا ہے، ایک تو نے پہن لیا، ایک تو نے راہ خدا میں خرچ کر لیا، باقی تو وارثوں کا ہے۔ وارثوں کے مال کے بارے میں اس قدر زیادہ توجہ رکھنا، اس قدر زیادہ ذہن بنا کے رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی نصیحت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق خرچ کر رہی تھی، اللہ کے راستے میں دے رہی تھی، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء خرچ کرو پر گنا نہ کرو، گن گن کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو ورنہ رب بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ فرمایا تم اس کے راستے میں اس کی راہ سے کچھ بچا کے نہ رکھو تو رب تعالیٰ بھی جب تمہیں دے گا نا تو پھر بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ گن گن کے یوں احتیاط کر کے دے کے پریشان ہو کے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے اور مالک کے حضور اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات جن کی وجہ سے کائنات میں میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روز ڈنکے بجتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں،
ان میں حضور علیہ السلام کی ان خوبصورت عادات میں سے ایک عادت ہے حضور کا سخی ہونا، کریم ہونا۔ لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا شوق دیکھیے خیرات کرنے کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے۔ بعض لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ خیرات کرنے کی طرف اس طرح توجہ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کا منصب انہیں حکم دیتا ہے یا ان کا منصب انہیں اس طرف قائل کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی اونچائی ہے، یعنی پہاڑ کی بات ہو رہی، جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سوائے اس کے کہ جو میں نے قرض دینا ہو، قرض کے لیے بچاؤں گا، باقی میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، 3 راتوں سے زیادہ نہیں گزریں گی، خرچ کر دوں گا۔ یہ شوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے ساتھ۔ حضور پسند کرتے سخاوت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہمیشہ لوگوں کو عطا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، لوگوں کو رغبت دلاتے۔ ہمارے ہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کا ماحول نہیں بنتا، اور اگر بعض لوگ خرچ کرتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب آپ کو دینا ہے، جب آپ کو مالک کے راستے میں دینا ہے، تو پھر آپ کو بندہ تھوڑی دیکھنا ہے، پھر تو اللہ کی رضا دیکھنی ہے۔ تو خرچ تو کرتے ہیں، لیکن وہ خوش دلی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ خوبصورتی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے خرچ کریں۔ پھر خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے، لیکن کب بندہ بیمار ہو گیا، جب تندرست تھا، لاکھوں روپے پڑے تھے، صدقہ کرنے کا خیال نہیں آیا۔ ہزاروں موجود تھے، اس کے دل کی توجہ اس جانب نہیں ہوئی۔ آج بیمار پڑا ہے، کمزوری آ گئی ہے، قریب المرگ ہو گیا ہے، اب اس کا خیال آتا ہے کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں دوں، ایک بکرا لو بھی ذرا ذبح کر دو، ذرا تھوڑا صدقہ دے دو۔ کس بات پر؟ کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، کس بات پر؟ کہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ اگر آپ صحت کے عالم میں صدقہ کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ کیا خوب تھا، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں تو فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے جب خرچ کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے مجھے ابھارا کہ میں اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کروں۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار جتنا میں اپنے والدین کی طرف سے خرچ کر رہا ہوں نا، میری اولاد بھی میرے بعد اتنا ہی خرچ کرے گی، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کے حقوق پورے ادا کر کے، ان کی آسانیوں کا خیال کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے زیادہ دیا ہے اس میں سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو اس شوق کے ساتھ میں نے خرچ کرنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں 1 درہم دینا مرتے وقت، یعنی عین بیماری کے عالم میں جب تو خرچ کر رہا ہے تو وہ تو 100 خرچ کرے گا درہم، اور تندرستی میں، صحت میں تو نے 1 خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس 1 کا ثواب تجھے اس وقت سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں مشکات میں ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں صحت کے عالم میں خرچ کر، بجائے اس کے کہ تیری طرف سے کوئی صدقہ دینے جائے تو خود صدقہ دینے جا، اپنے ہاتھوں سے دے اور شوق بنا کے دے اور توجہ کر کے دے، اور تیری طبیعت لگی ہوئی ہو اور تو خود اپنے کندھے پہ رکھ کے جائے، غریبوں کے گھر میں پہنچا کے آئے، اور تو تیرا دل کرے کہ اگر میرے گھر کے اندر گندم موجود ہے پھر کوئی بھوکا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے کسی کو کپڑا پہنانے کی تو پھر کوئی غریب سردی میں ٹھٹھرتا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے مکانات بنانے کی، پھر مالک کریم کا کوئی بندہ جس کو میرے رب نے پیدا کیا، اس کی قدرت کا جو شاہکار ہے رسول پاک علیہ السلام کا، کوئی غلام بغیر چھت کے نہ سوئے۔ اگر میرے پاس طاقت ہے
تو پھر میرا حال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ کسی غریب کی بیٹی اس لیے نہ بیٹھی رہے کہ اس کے پاس جہیز کوئی نہیں، یوں نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر تو آدھا کھانا کھایا جائے اور آدھا ضائع کیا جائے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو ترس ہیں کہ کچھ مرضی کا من پسند مل جاتا تو پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ سخاوت کا حکم دیا گیا، صحت کے عالم میں خرچ کریں، تندرستی کے عالم میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ یہ ماحول نہ بنائیں کہ بیمار ہو گیا ہوں تو جا بیٹے صدقہ کر دے، اب میں کمزور پڑ گیا ہوں تو جا بیٹے تو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ ایک شوق ہو، ایک طبیعت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ، ذرا یہ انداز بھی دیکھیے گا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چونکہ حضور کی ازواج کثیر تعداد میں تھی تو کبھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات بھی کرتی تھیں، اور اس سوالات کے اندر محبت چھلکتی تھی، محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے آ کے کون ملے گا؟ اس سے مراد ہے وصال کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں آپ سے کون آ کے ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا وہ جو لمبے ہاتھوں والی ہے نا، میری اہلیہ، میری زوجہ، مومنوں کی ماں، وہ ملیں گی۔ تو کہتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے، قد بڑا تھا، تو ہماری نظر یہ تھی کہ حضرت سودا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ملیں گی، لیکن کہتی ہیں کہ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا۔ وہ لمبے ہاتھوں والی تھیں، مومنوں کی ماں، خرچ کرتی تھیں، خیرات کرتی تھیں۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھالیں رنگتی تھیں، پھر بیچتی تھیں، اپنے لیے نہیں۔ ان کا نان نفقہ تو حضور کے ذمے تھا، اپنے لیے نہیں۔ ان کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ساری ذمہ داریاں حضور کے بعد بھی ادا کر رہے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق رب تعالیٰ نے رکھیں، لیکن وہ اپنے دست مبارک سے محنت کرتیں، کھالیں رنگتیں، اور اپنی اولاد پر، مسلمانوں پر خرچ کرتیں۔ ان کا شوق تھا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی۔ حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ او بھائی، اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے، اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان کے دل کا، اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام اچانک مسجد میں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کہہ دی گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اقامت کہی جا چکی تھی، پر حضور باوجود اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ اقامت ہو چکی تھی، حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضور نے فرمایا میں مسجد آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ گھر میں تو چند دینار پڑے ہوئے ہیں، تو میں نماز پڑھانے سے پہلے گیا ہوں، انہیں اللہ کے راستے میں خیرات کیا، پھر تمہیں آ کے نماز پڑھائی۔ یار اپنا شوق بنائیں۔ آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری نظر اپنے سے اٹھتی نہیں۔ ہم اپنے آپ سے سوچنا شروع کرتے ہیں، اپنے اوپر ختم کر لیتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ بڑھ کے سوچیں گے تو اپنی اولاد کا سوچیں گے۔ ذہن بنائیں سخاوت کا، اور رمضان شریف میں خاص کر کے توجہ کریں۔ آپ مساجد کا خیال کریں، مدارس کا خیال کریں، اور خوب خیال کریں، خوب خیال کریں، اور غرباء کا خیال کریں، مساکین کا خیال کریں، کمزور لوگوں کا خیال کریں۔ دیکھیں رب فرماتا ہے خرچ تم نے غریب پہ کرنا ہے، پر قرض تم نے اپنے رب کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے